والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے افغانستان، ہندوستان اور پھر امریکہ کے مابین تعلقات کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل کچھ دن قبل ٹرمپ نے، یعنی امریکہ کے صدر ٹرمپ نے، وہ ہمارے ہندوستانی وزیر اعظم کا مذاق اڑایا تھا باتوں باتوں میں۔ پھر اس کے بعد نیشنل میڈیا، قومی میڈیا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بحث چھڑ گئی تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اسی دن اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن دوسرے کچھ اہم ترین مقامی موضوعات ہونے کی وجہ سے اس کو بات کے لیے رکھ دیا گیا تھا، جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دراصل یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد افتخار گیلانی صاحب نے بھی بہترین انداز میں اس پر تبصرہ کیا تھا اور رپورٹ کیا تھا۔ اسی کا کچھ خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آگے اپنا تبصرہ پیش کروں گا۔ تو ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو، بالخصوص اس طرح کی ویڈیوز کو جو بڑی محنت کے بعد تیار ہوتے ہیں، اس کو ہمارے دوسرے احباب تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں جو آپ کے تعلقات میں ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذرائع کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس حقانیت پہنچ سکے۔ بہرکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں۔ افغانستان میں ہندوستان کے رول اور اس کی ترقیاتی امداد پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طنزیہ ریمارکس سے ایک ہفتہ قبل ہی ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ افسر بتا رہے تھے کہ توقعات کے برعکس وزیر اعظم نریندر مودی اور ٹرمپ کی یارباشی میں، یعنی دوستانہ تعلقات میں، جو گرمیاں اور شوقیاں ایک سال قبل نظر آ رہی تھی وہ مفقود ہو گئی ہیں، جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خارجہ تعلقات لیڈروں کی ذاتی یا نظریاتی ہم آہنگی سے زیادہ قومی مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی سال بھر کی کارکردگی کا احاطہ کرتے ہوئے اعلیٰ افسر نے فارن آفس کور کرنے والے چنندہ صحافیوں اور ایڈیٹروں کو بتایا کہ کئی اہم پیش رفت کے باوجود ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں لیڈروں کے درمیان جو خوشگفتاری باراک اوباما کے دور میں موجود تھی، وہ متلون مزاج ٹرمپ کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ مودی اوباما کو بارک کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور فخراً کہتے تھے کہ فون پر سنجیدہ ایشوز پر گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ افسر نے یہ تسلیم کیا کہ حالیہ واقعات جس میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ ملاقات وغیرہ شامل ہے، اس سے ہندوستان کے مفادات کو زک پہنچی ہے، اور اس وقت اعلیٰ سطح پر افغانستان پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال نے چند روز قبل اپنے افغان ہم منصب حمداللہ مجیب سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے افسر کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کا اچانک انخلا اس خطے کے لیے کسی سانحے سے کم نہ ہوگا، کیونکہ بقول ان کے افغان نیشنل فورسز فی الحال سیکورٹی خلا کو پر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہندوستان کا موقف یہی ہے کہ وہ افغان صدر اشرف غنی اور کابل انتظامیہ کی پشت پناہی کرتا رہے گا اور اقتدار میں طالبان کو کسی بھی طرح کی شراکت داری کا مخالف ہے۔ مگر دوسری طرف مذکورہ افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت افغان عوام کی توقعات پر پوری نہیں اتری ہے اور اعتماد بحال نہیں کر پائی ہے۔ اسی سانس میں وزارت خارجہ کے افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان اپنے مفادات کو بچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ اس بریفنگ کے چند روز بعد ہی اس سال کی پہلی کابینہ میٹنگ کے بعد پریس سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے جس طرح ہندوستان کی ترقیاتی امداد پر طنز آمیز فقرے کسے، اس سے وزیر اعظم مودی کی خاصی سبکی ہوئی ہے۔ شاید ہی کسی غیر ملکی سربراہ نے کبھی کسی ہندوستانی وزیر اعظم کی اس طرح اعلانیہ بے عزتی کی ہو۔ مودی نے سبکی کا ایک گھونٹ خاموشی سے پی لیا۔ وزارت خارجہ کو بھی بتایا گیا کہ آن ریکارڈ ٹرمپ کے بیان کا جواب نہیں دیا جائے، صرف آف ریکارڈ ہی میڈیا میں افغانستان میں اپنے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات بتائی جائیں۔ 1.5 سال قبل جب مودی امریکہ گئے تھے تو بتایا گیا تھا کہ دونوں لیڈروں کی باڈی لینگویج ایک دوسرے سے ملتی ہے،
ایک چینل نے دونوں کی دوستی کو بنیاد بنا کر بیس اقساط پر مشتمل ایک سیریز بھی نشر کی، مگر اب اسی میڈیا کو سانپ سونگ گیا ہے۔ زیادہ تر چینلوں نے ٹرمپ کی اس بیان پر خاموشی اختیار کی، وہ بھی ایسے وقت جب پچھلے 4.5 سالہ دور حکومت میں مودی کا فوکس ہی ہندوستان کے لیے سفارتی آؤٹ ریچ کر رہا ہے۔ 2014 میں حکومت سنبھالنے کے بعد سے ابھی تک مودی 55 ممالک کا دورہ کر چکے ہیں اور ان کے ان دوروں پر حکومت نے 20 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مودی ان کو بار بار یاد دلا رہے تھے کہ ہندوستان نے افغانستان میں لائبریری بنوائی ہے، اب وہاں ایسے حالات میں لائبریری سے کون استفادہ کرے گا؟ یعنی وہ ایک طنزیہ مذاق اڑا رہے تھے۔ گو کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تخلیے میں ہوئی ملاقات کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ مودی نے ہندوستان کی امداد سے تعمیر کی گئی افغان پارلیمنٹ بلڈنگ کا تذکرہ کیا ہوگا، جس کے اندر ایک لائبریری موجود ہے۔ دسمبر 2015 میں مودی نے کابل جا کر خود اس کا افتتاح کیا تھا اور واپسی پر لاہور میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے گھر شادی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ پچھلے سال پاکستان کے خلاف سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے ٹرمپ نے مودی کے انگریزی تلفظ و لب و لہجے کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نے ان کو بتایا کہ کس طرح امریکی وسائل افغانستان میں برباد ہو رہے ہیں۔ مودی کا اشارہ افغانستان میں امن و امان قائم کروانے کے لیے پاکستان کو مہیا کرائی گئی امریکی امداد کی طرف تھا۔ مودی کی اس فریاد پر کان دھر کر ٹرمپ نے پاکستان کی امداد بند کر دی۔ انہی دنوں میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں پاکستان پر امریکہ سے دغابازی اور دوغلےپن کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے اپنے سرزمین پر افغانستان میں امریکی فوجیوں سے برسرے پیکار افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں کو پناہ دے رکھی ہے۔ بلکہ جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے IMF سے رجوع کیا تو امریکہ نے اس عالمی مالیاتی ادارے کو پاکستان کی امداد سے منع کر دیا تھا۔ مگر اس کے عوض اب ٹرمپ نے نہ صرف اب ہندوستان کی تضحیق کی بلکہ طالبان کے ساتھ گفت و شنید کا دروازہ کھول کر اس کے مفادات کو بھی خطرات سے دوچار کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی جو کنواں پاکستان کے لیے کھودا گیا تھا اس میں اب خود ہندوستان بھی نظر آنے لگا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان، عرب ریاستیں اور روس ایک طرح سے امریکی قربانیوں پر مفت سواری کر رہی ہے، اور یہ بھی یاد دلایا کہ اسی افغانستان نے سوویت یونین کا دیوالیہ کر کے اس کو روس بنایا۔ سال 2001 سے ہندوستان نے افغانستان میں تقریباً $3 بلین کی رقوم امداد میں صرف کی ہیں، جن میں $290 ملین ہر رات میں واقع سلما ڈیم پر، $90 ملین افغان پارلیمنٹ بلڈنگ کی تعمیر پر اور $135 ملین دلارام سے ایرانی سرحد زارنج ہائی وے کی تعمیر پر خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پاور ٹرانسمیشن لائن وغیرہ بچھانے پر بھی ہندوستان نے خاصی رقوم خرچ کی ہے۔ چونکہ مغربی ممالک کے برعکس ہندوستان کے فوجی برسر پیکار نہیں ہیں، اس لیے عوام میں ان ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک خیر سگالی تو موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان ہر سال 1000 افغان طلباء کو ہندوستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ بھی مہیا کرواتا ہے۔ اس امداد اور خیر سگالی کے باوجود امریکہ نے گویا ہندوستان کو اب ایک طرح سے آئینہ دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اب اس کا اسٹریٹجک رول ختم ہو گیا ہے۔ چونکہ جنگ اب اختتام پر ہے، اس لیے امریکہ کا خیال ہے کہ ہندوستان کی موجودگی سے حالات کا اور بھی پیچیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان کی نئی پاکستانی انتظامیہ کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ افغان جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ وہ شاید طالبان کی میز پر آمدگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکی خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد نے اپنے امن مشن پر پاکستان آئے تو اس وقت صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام میں خط بھیجا تھا۔ اگرچہ اس خط کے مندرجات کو پبلک نہیں کیا گیا، تاہم اس کے حوالے سے جو معلومات منظر عام پر آئی تھیں ان کے مطابق صدر ٹرمپ نے حکومت پاکستان سے درخواست کی تھی کہ ظلم خلیلزاد کی قیادت میں افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کے فروغ کے لیے امریکہ نے جس مشن کا آغاز کیا ہے، پاکستان اس کی کامیابی کے لیے تعاون کرے۔ یعنی پاکستان طالبان کو امریکہ اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ کرے۔ اس خط اور اسلام آباد میں پاکستانی حکام کے ساتھ ظلم خلیلزاد کی بات چیت کے بعد دبئی میں افغان مذاکرات کا دور ہوا تھا، جس میں امریکہ اور طالبان کے علاوہ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی وفود نے بھی شرکت کی تھی۔ ایک طویل جنگ کے بعد امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ کابل میں طالبان کی شراکت داری کے بنا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کے طنزیہ ریمارکس میں ہندوستان کے لیے ایک وارننگ بھی چھپی تھی کہ اس امن مساعی میں کوئی ریکارڈ برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر کسی بھی طرح افغانستان کی دلدل سے فوج کو نکال کر
اگلے سال کے صدارتی انتخابات میں اس کو اپنی حصولیابیوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں۔ تقریباً 3 دہائیوں تک ہندوستان میں مختلف سفارتی عہدوں پر فائز یم کے بھدر کمار کے مطابق پاکستان کو دوبارہ ایک اسٹریٹجک رول فراہم کرنے سے ہندوستانی وزارت خارجہ کے وہ خواب چکناچور ہو گئے ہیں جس میں وہ پاکستان کو الگ تھلگ کرنے اور چین کو گھیرنے کی پیش بندی کرنے کے لیے جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کو لے کر ایک چوتھ فریقی الائنس بنانے کی فراق میں تھا۔ امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش رائے گاں ہو جائے گی۔ بھدر کمار کے مطابق امریکہ اب مودی کو لے کر بھی تذبذب کی کیفیت میں ہے اور ان کے تجزیوں کے مطابق اب وہ شاید دوبارہ برسر اقتدار نہیں آئیں گے۔ ہندوستان کی اب پہلی ترجیح افغانستان میں اپنے مفادات کا دفاع اور سرمایہ کاری کی حفاظت کروانا ہے۔ اندازے کے قیام امن کے بعد جب ایران، پاکستان اور روس کے ساتھ روابط استوار ہو جائیں گے، ان پروجیکٹس کی اقتصادی اہلیت پر سوالیہ نشان لگ جائیں گے۔ سب سے زیادہ اثر ایران میں چابہار بندرگاہ کی سرمایہ کاری پر پڑے گا۔ اس لیے نومبر میں ماسکو میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات میں شرکت کے لیے ہندوستان نے 2 سابق سفارتکاروں TCA راگھون اور امر سنہا کو بطور آبزرور سنگن لینے کے لیے بھیجا۔ 1999 میں قندھار میں ہندوستانی طیارے کی ہائی جیکنگ کے واقعے کے بعد پہلی بار طالبان وفد اور ہندوستانی سفارتکار ایک جگہ جمع تھے۔ واپسی پر ہندوستانی وفد کا مشاہدہ تھا کہ طالبان امریکی افواج کی واپسی کے سلسلے میں خاصا پراعتماد تھے، جس سے دونوں زیرک سفارتکار خاصے حیران و پریشان تھے اور ان کے مطابق پردے کے پیچھے شاید اور بھی کچھ جاری ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ ناظرین، پچھلے سال اکتوبر میں قندھار کے پولیس سربراہ عبدالرزاق کی ہلاکت کے ساتھ ایک خبر بھی آئی تھی کہ اس حملے میں امریکی جنرل اسکاٹ ملر بال بچ گئے تھے، مگر اب بتایا جاتا ہے کہ ان کو جان بوجھ کر طالبان حملہ آوروں نے فرار کا راستہ دیا تھا۔ وہ صرف امریکہ کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے مستقر اور ان کے کمانڈروں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر وہ اسکاٹ ملر کو ہلاک کرتے تو یہ امریکہ کے انا کا مسئلہ بنتا۔ ذرائع کے مطابق دوحہ اور دبئی میں امریکیوں کا اصرار تھا کہ وہ ان کو یا 1 یا 2 مستقر رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر طالبان مستقر تو دور کی بات کوئی غیر ملکی فوجی چوکی بھی افغانستان کے سرزمین پر رکھنے کے روادار نہیں۔ ہنری لیسنجر نے ویتنام کے لیے کہا تھا کہ فتح کا اعلان کر کے فرار ہو جاؤ، مگر افغانستان میں شاید یہ لگژری بھی امریکہ کو حاصل نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں، یہ سارے تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت افغانستان چونکہ 1 سال ہی بچا ہے امریکہ میں صدارت کے لیے اور ٹرمپ مختلف شعبوں پر ناکام ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں کئی سالوں کی جنگ کے باوجود ان کے فوجیوں کے لیے یہ قسم کا قبرستان بن چکا ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، مگر اپنی فوج کو خاموشی سے یہاں سے نکال کر یہاں سے فرار ہونے کے بجائے امریکہ ہمیشہ اپنے عادت کے مطابق پھر ایک دوسرے سے لڑانے کے چکر میں ہے۔ یعنی اس موقع پر اس نے ہندوستان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ اس نے جو لائبریری کا تذکرہ تھا ہی نہیں، جبکہ ہندوستان کی حکومت نے افغانستان میں بہت ہی بڑی سرمایہ کاری کی ہے، بہت سارا امداد فراہم کیا ہے، جبکہ ہندوستان کا افغانستان میں سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو وہاں پر جنگ کے لیے نہیں اتارا، جبکہ نیٹو افواج کے کئی سارے ملکوں کے فوجی وہاں تھے اور اب طالبان سے لوہا لے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر اپنی جگہ نہیں بنا پائے جس طرح کا عراق کا۔ لیکن دوسری الفاظ میں اگر کہا جائے تو امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اس کا مقصد ملکوں کو تباہ کرنا اور بالخصوص مسلم ملکوں کو تباہ کرنا اور وہاں کی اقتصادی حالات کو، سماجی حالات کو برباد کرنا اس کا مقصد ہے۔ لہٰذا جتنے بھی علاقوں میں اس نے حملہ کیا وہاں پہ اس نے یہی کیا کہ وہاں کی جتنی بھی اقتصادی یا مالیاتی طور پر لوٹ کھسوٹ ہو سکتی تھی وہ تمام چیزیں لوٹ لیتا ہے اور پھر پوری بستیوں کو نیست و نابود کر کے نکل جاتا ہے۔ یہی حال افغانستان کا ہے، جبکہ دوسری جانب ہم اس بات کو لے کر کے خوش ہوتے ہیں کہ امریکہ یہاں اپنی فوج کو نکال لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس ملک میں بھی داخل ہوتا ہے اس ملک کو 50 سال پیچھے، ترقیات سے پیچھے دھکیل کر نکل جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہندوستان کا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا پھر BJP حکومت، یہ ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ ہمارے ہندوستان کی ہمیشہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں زیادہ تر مداخلت نہیں کرتے، جتنا ہو سکے وہ خیر سگالی اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایسے درمیان میں ایک لائبریری کے
तवस्सुस से अमेरिका के सदर ट्रंप का हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाना ये काबिल कबूल नहीं है। वो चाहे वज़ीर आज़म होता है, वो चाहे मोदी हो या किसी और कांग्रेस का, इसलिए कि किसी ख़ास मज़हब या किसी ख़ास समाज का कोई वज़ीर आज़म नहीं होता। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाना मतलब ये है कि उस मुल्क की 125 करोड़ आबादी का मजाक उड़ाना, जिसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं। लिहाजा ट्रंप के इस बयान को हमेशा से मजम्मत की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जिस अंदाज में वहाँ पे जारिहाना और मजालिम जारी रखे हुए है, इस तवस्सुस से भी अगर हिंदुस्तान की वहाँ पर फ़ौजी कार्रवाई या फ़ौजी मुदाखलत को देखेंगे तो वो सिफर के बराबर है। ऐसे हालात में वहाँ पर तरक्यात के लिए इमारतों का बनाना, रास्तों का बनाना, तालीमी इदारों का बनाना, ये वाकई हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए जो है वाकई काबिल तारीफ़ है। इसी हक़ाइक़ को आप लोगों के सामने रखना था ताकि अमेरिका को उसका मजालिम के आईने बताया जाए और हिंदुस्तान के हक़ाइक़ को सामने रखा जाए। इसी पैगाम के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। फिर इंशाअल्लाह किसी और उन्वान के साथ टाइम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।